اما بعد، تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا فان عالم کو روشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر ہم کا بول بالا کیا. سامعین محترم، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مشابہت بہت زیادہ تھی. کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، گفتگو کے انداز میں. فرماتے ہیں کہ میں نے کسی اور کی اتنی مشابہت نہیں دیکھی کہ جیسے آپ علیہ السلام کا انداز گفتگو تھا، ایسا انداز گفتگو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور بہت ملتا جلتا تھا. آپ کا چلنا پھرنا جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ کو اس سے بہت زیادہ میچ کرتا تھا، بہت میل کھاتا تھا اس سے. ہو سکتا ہے کہ نئے نقش کے اندر بھی مشابہت بہت زیادہ ہو، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے یہ تین چیزوں میں آپ کی مشابہت بہت زیادہ تھی. اور آپس میں دونوں کی محبت بھی بہت زیادہ تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا محبوب جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے جواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو بہت زیادہ عزت، احترام، بہت محبت دیا کرتے ہیں. تو ایک تو باپ بیٹی تھی، اس وجہ سے بھی تھی، اور ویسے بھی ایکسٹرا محبت تھی دونوں. اور جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ علیہ السلام آپ کو مرحبا کہتے، آپ کا استقبال کرتے، اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، آگے تک جاتے، آپ کا ہاتھ پکڑتے، آپ کو بوسہ دیتے اور آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. کتنی محبت. اور اسی طرح جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے جاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو پھر اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا. حضرت فاطمہ آپ علیہ السلام کو بوسہ دیا کرتی تھی، آپ کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بٹھایا کرتی تھی. دونوں کی آپس میں بہت محبت تھی. اس میں ایک بات تو یہ بھی ہے کہ اولاد کے ساتھ جو محبت ہے یہ فطرت کی تقاضا ہے، اور آپ علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اور محبت کا معیار وہ ہونا چاہیے جو انبیاء اور صحابہ ہوتے ہیں. ہماری محبت کیا ہوتی ہے؟ اس کا بچہ سو رہا ہے تو جو سویا ہے اس کی نیند خراب نہ ہو. اور حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. نماز فرض ہو گئی، بچہ سو رہا ہے، اس کو جگانا نہیں ہے، بچہ ہے کیسے جگائیں گے؟ رات دیر سے سویا ہے، گھنٹہ بعد جگاتے ہیں کیونکہ اسکول کا وقت ہو جائے گا تو گھنٹہ چلو اور آرام کر لو. نماز کے لیے نہیں جگاتے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ ایک فرض نماز چھوڑتا ہے تو ایک فرض نماز تک وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اب ہم اپنے اولاد کے دوست ہیں یا ان سے محبت کرتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟
کل قیامت کے دن یہی معاملہ ہوگا. آج تو ہم محبت میں نہیں جگا رہے نا, ان کے آرام کا خیال کرتے ہوئے نہیں جگا رہے. کل قیامت کے دن یہی اولاد ہوگی جو والدین کا گریبان پڑھ رہی ہے اور اللہ سے کہیں گے مجھے تو آپ جہنم میں ڈال گئے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تھی, آپ مجھے جہنم میں ڈال گئے ہیں کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا. تو آپ میرے ماں باپ کو بھی تو پکڑ کے جہنم میں ڈالیں نا. یضاعف لها العذاب ضعفین, کہ ان کو تو آپ دگنا عذاب دیں. یہ میرا باپ ہے نا, میں اسکول نہیں جاتا تھا تو آپ پوچھتا تھا بیٹا اسکول گئے تھے کہ نہیں, کیوں نہیں گئے تھے, اور پھر اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا, اور میں خوف کے مارے روزانہ کی بنیاد پہ اسکول جاتا تھا. ٹیوشن گئے تھے کہ نہیں گئے تھے, ایک باپ کا خوف تھا, ایک ڈر تھا باپ کا, اور میں اس خوف اور ڈر کی بنیاد کے اوپر روزانہ ٹیوشن جاتا تھا. تو اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے میں اسکول جا سکتا تھا, اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے میں ٹیوشن جا سکتا تھا, تو کیا اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا؟ یہ مجھے سمجھا تو میں نماز نہیں پڑھتا. میری ماں کو پکڑو. میں جب اس کی بات نہیں مانتا تھا تو اس وقت تو یہ اپنی مجھے جو ہے نا بڑا بلیک میل کرتی تھی, اور مجھے بڑا جذباتی قسم کی مجھے باتیں کہتی تھی کہ جب تم بچے تھے تو میں نے اس طرح تمہیں پالا, میں نے اس مشقت میں تمہیں پال پوس کر بڑا کیا, پھر ان حالات میں سے میں گزری, لیکن موسم کی گرم ٹھنڈک تمہیں لگنے نہیں دی, میں راحت کا سامان بخشا ہر حالت کے اندر. اور یہ اپنی باتیں میرے سے منوا لیا کرتی تھی. تو کیا یہ مجھے اسی طریقے سے بات کر کے نماز پہ آمادہ نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی تھی. تو جو میں نے نماز نہیں پڑھی اس میں قصور تو میرے باپ کا بھی ہے, جو میں نے دینی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کیا اس میں قصور تو میری ماں کا بھی ہے. ان کو بھی پکڑو, دگنا عذاب دوں. اپنا ان کا بھی جو انہوں نے کوتاہی اور لاپرواہی برتی میری تربیت کے اندر, کہ دینی تربیت مجھے نہیں دی انہوں نے, اس پہ بھی ان کو پکڑو, ان کو عذاب دو. اور جو میرا عذاب ہے اس کے بدلے میں بھی ان کو بھی دو. مجھے تو ہوگا, ان کو بھی دو. وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اور بڑی لعنت ان کے اوپر ہے. اللہ سے اولاد کیا رہی ہے, میرے بابا کے اوپر لعنت کرو, اپنی رحمت سے دور کرو ان کو. آج والدین کہتے ہیں بچہ نماز نہیں پڑھا بات نہیں مانتا. کیسے بات نہیں مانتا؟ بیٹا آپ کے کسی اور کے والد کیا آپ کو پڑھا کہ کسی اور نے کی ہے. ماں کہتی ہے بات نہیں مانتا, تمہارا دودھ پیا ہے کسی جانور کا پیا ہے, کیوں بات نہیں مانتا؟ اتنی ہمت اور جرت کیسے اس کے اندر ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں بات نہیں مانتا. گھر تمہارے میں رہ رہا ہے, پکا کے تم دے رہی ہو, کپڑے دھو کے تم دے رہی ہو, سارا تم خدمتیں کر رہے ہو, تمہاری بات نہیں مان رہا, اتنا بڑا باغی آ گیا, اور پھر آگے کہتے ہیں ہمارے سے دعا کریں, ہماری دعا میں کیا اثر ہوگا؟ جب ماں کی دعا میں اثر واقع نہیں رہا, کسی بڑے مولوی سے دعا کروا رہے کوئی اثر نہیں پڑے گا, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جب باپ کی دعا میں اولاد کے لیے اثر نہیں ہے تو بڑے سے بڑا مفتی اور بڑے سے بڑا مولوی لیں, اس سے کہتے ہیں میرے بچے کے لیے دعا کر دو, وہ دعا کر دے آپ کے بچے پہ کوئی اثر ہو جائے, ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے اپنے بچے ہمارے قابو میں نہیں ہیں, ہم آپ کے بچوں کی دعا کر کے کیسے قابو میں کر لیں بھائی؟ ہم اپنے کے لیے دعا کر لیں اتنی دیر کے اندر جتنے میں آپ کے بچوں کی دعا کریں. یہ بات ہے کہ نہیں؟ میں 10 منٹ لگا کے آپ کے بچے کے لیے دعا کروں کہ وہ راہ راست پہ آ جائے, میں وہ 10 منٹ لگا کے اپنے بچے کے لیے نہ کر دوں. مجھے کن نفروں کا ثواب ہے کہ میں آپ کے بچے کی دعا کرتا پھر اپنے بچے کی آخرت کی فکر کروں, آپ کے بچے کی آخرت کی فکر کروں, آپ اپنے بچے کی خود فکر کریں. جب ماں کی دعا بچے کے لیے نہیں ہو رہی, باپ کی دعا بچے کے لیے, کون سا بزرگ پیچھے رہ گیا؟ اولاد میں تو ماں باپ سے بڑھ کر کوئی اور بزرگ نہیں ہے, کوئی بھی, کوئی ولی, کوئی کچھ بھی نہیں. جب ماں باپ نے تو پیچھے ختم بات ہے. تو یہ اولاد کل قیامت کے دن مطالبہ کرے گی کہ میرے باپ کو, میری ماں کو ڈبل عذاب دو, ان کو اپنی رحمت سے بہت زیادہ دور کر دو. انہوں نے دنیا میں میری دینی تربیت نہیں کی, میرے دل کے اندر دین کی محبت انہوں نے نہیں ڈالی. یہ بھی روپیہ پیسہ صبح شام کرتے رہے, اور میں ان کو دیکھ دیکھ کے میں بھی روپیہ پیسہ صبح شام کرتا رہا.
اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ محبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس پیار کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جو لالچ دے کر آپ ان سے دنیاوی کام کروا سکتے ہیں، وہی پیار، وہی محبت، وہی لالچ دے کے آپ دینی کام بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیتے جی میری تو عزت بیزتی کا مسئلہ ہے، بیٹا شادی نہیں کرا فلاں جگہ پہ جہاں پہ آپ کی مرضی ہے، بیٹی وہاں پہ نہیں مانتی جہاں پہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو عزت بیزتی کا مسئلہ قرار دے دیتے ہیں، میری ناک کٹ جائے گی، خاندان میں نام نہیں دے گا میرا، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں ان کو زبان دے چکا ہوں۔ تو کیا اللہ کو زبان نہیں دی ہوئی آپ نے؟ الستُ بربکم قالوا بلی، ہاں بھائی کون ہے تمہارا رب؟ آپ نے زبان دی اللہ کو کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے وعدہ لیا تھا، کیا اس وقت آپ نے اللہ کو زبان نہیں دی؟ اللہ سے نہیں کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں؟ یہ اللہ کو اس وقت ہم نے زبان دی تھی۔ اللہ کو زبان دی ہوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، دنیا کو زبان دی ہوئی عزت بیزتی کا مسئلہ ہو گیا۔ فکر اس بات کی کریں جو اللہ کو زبان دی ہے۔ مانو گے کہ نہیں؟ مانیں گے جی، ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، آپ ہی کی مانیں گے۔ ہر نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تیرے سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم نے تو تجھے مالک بنایا ہے، قیامت کے دن کا مالک تو ہے، رب العالمین تو ہے۔ نماز کے اندر پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اور مسجد سے باہر نکلے تو دکان مالک ہو گئی، مکان مالک ہو گیا، روپے پیسہ مالک ہو گیا، مشکلات دور کرنے کے لیے عہدے کی ضرورت پیش آ گئی، پھر یہ ساری باتیں وہاں پہ نکل جاتی ہیں۔ اللہ کو کیا زبان دے کے مسجد سے جا رہے ہیں؟ اللہ کو تو زبان یہ دی تھی کہ اللہ سب کچھ تیرا، اب ہم تیری مانیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اللہ کو زبان دے کے جا رہے ہیں اور باہر نکل کے پرواہی کوئی نہیں کہ اللہ کو کیا زبان دے کے، اور دنیا کو زبان دی تو بات عزت بیزتی پہ آ رہی، بات ناک پہ آ گئی، ناک کٹ جائے گی، میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکوں گا، میں کسی کا سامنا نہیں کر سکوں گا، خاندان میں عزت اور بقا اور مرتبہ نہیں رہے گا میرا۔ اس لیے میرا دھیان اور توجہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ میں کر کیا رہا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ انہیں بوسہ دیتے، ان کو پیار و محبت کے ساتھ ان سے پیش آتے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے کا زمانہ بڑا خراب تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے، ایک نمونہ اور مثال پیش کرنی تھی کہ بچیاں نفرت کے قابل نہیں، بچیاں محبت کے قابل ہو گئی۔ اللہ نے ان کو رحمت کہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام چلے جاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تو انہیں پیار کرتی، بوسہ دیتی۔ ایک مقام یہ اولاد کا جو والدین کے ساتھ رشتہ ہے یا والدین کا اولاد کے ساتھ رشتہ ہے، یہ بڑی محبت والا ہونا چاہیے، یہ بڑے پیار اور اکرام والا ہونا چاہیے۔ ہمارے اولاد زیادہ اس وقت بھی بگڑتی ہے جب 10 بندوں کے سامنے بیٹھ کے اپنی اولاد کی برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ خود اس حالات سے گزرا ہوں، بیٹا بھی بیٹھا ہوگا، باپ بھی بیٹھا ہوگا، تھوڑی سا بچے کی دعا کریں، نہ نماز پڑھتے نہ کچھ کرتے نہ کچھ کرتے، یہ بھی تو مسجد میں بیٹھا ہوا، ابھی تو پڑھی اس نے، کم از کم اتنی بات کی تو حوصلہ افزائی کرنا کہ ابھی تو پڑھی اس نے، ماشاء اللہ میرے ساتھ ہے، نماز پڑھی ہے اس نے۔ اب وہ جب دیکھتے نا کہ ہر بات پہ ہی ٹوک اور پھر ہر بندے کے سامنے ہی ٹوک، وہ پھر کہہ رہے ٹھیک ہے پڑھوا کے دیکھیں میرے سے، اب میں بھی پھر پڑھ لوں گا، اب پڑھوا کے دیکھیں۔ اور یہ زیادہ تر باتیں حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ والدین سے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا دیندار ہوں، میں مجھے اپنے بچوں کی بڑی فکر ہے، وہ صرف اس لیے دوسروں کے سامنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔
کبھی ان سے پوچھا تھے ہاں جی بتائیں آپ کا بچہ بڑے فکر مند ہے، نماز نہیں پڑھا یا آپ کی بات نہیں مان رہا، بہت فکر مند ہے، بتائیں تہجد میں کتنے دفعہ اٹھ کے اللہ کے سامنے روئیں اور اللہ کے سامنے آؤزاری کی ہے؟ سارے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے، کچھ بھی نہیں. لوگوں کے سامنے رونے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے رہیں. یہ ٹکڑے اللہ کو سنائیں کہ اللہ اولاد تو تو نے دی ہے نا، تو اس کو راہ راست پہ بھی لانا یہ تیرا کام ہے، تو لا سکتا ہے، ہمارے پاس کی بات نہیں. اگر اولاد دے دی ہے تو اس کی قدردانی کی توفیق بھی کوئی نہیں دیتی. اولاد دے دی ہے تو ہمیں اتنی ہمت اور توفیق دے دے کہ ہم اس کی اچھی تربیت کر سکیں، اس میں تو ہماری رہنمائی کرنا. تو کبھی اللہ کے سامنے آؤ زاری بھی تو کریں، اللہ کے سامنے روئیں بھی تو صحیح، اور اپنے آپ کو ماڈل بنا کر پیش کریں. اولاد کے سامنے خود کو ماڈل بنائیں. اور وہ خود کیسے بنیں گے کہ جب نماز کا وقت ہے خود بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بچہ دیکھ رہے ہیں ہاں باپ میرا نماز پڑھنے جا رہا ہے، یہ کوئی ضروری چیز ہے، پڑھنے والی ہے. بچوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو پتا ہو کہ پڑھنے والی چیز ہے، کرنے کا کام ہے یہ بھی ہمارے. بچوں نے کبھی گھر میں نماز کا ماحول دیکھا ہی نہیں، کبھی قرآن کا ماحول دیکھا ہی نہیں. ابا جی مر گئے تو سال بعد قرآن خوانی کروا دی، ماں مر گئی تو سال بعد مدرسے سے بچے بلا کے قرآن خوانی کر لی. بچوں نے تو یہی ماحول دیکھا. آج کے بچے کے کم از کم باپ آپ کے لیے سال بعد تو قرآن پڑھوا رہے ہیں نا، اور آنے والی نسل مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد ہمارا کچا جھٹا بالکل صاف ہی رہے گا. اس لیے اپنے لیے خود محنت کر کے جائیں. دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے خود محنت کر کے جائیں، اپنی آخرت کی خود فکر کر کے جائیں. دوسروں کے سہارے بھی نہ جائیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ کرے گی. ہماری اولاد تو ہم دنیا میں رونے بات نہیں مان رہی. ہمارا گلہ تو ابھی سے شروع ہو گیا ہے. تو قیامت میں کہاں سے ہم کہیں گے کہ قبر میں ہمیں پڑھ پڑھ کے بخشیں گے؟ اور وہ جو قرآن پڑھواتے ہیں مدرسے سے بچے بلا کے وہ بخشوا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں بتائے کہ وہ بچے کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ کھانا جتنا زیادہ اچھا ملے گا وہاں پہ تلاوت اتنی اچھی ہوگی، جہاں پہ جتنا ہلکا ملے گا وہاں پہ تلاوت اسی حساب سے ہوگی. یہ تو کھانے میں بھائی کچھ دیتا ہے کوئی نہیں، پانی پلا کے چلا دیتا ہے بس ٹھیک ہے، پھر ہم بھی اس کو باپ اسی طرح ہی بخشیں گے، پھر پانی کا ثواب اس کو پہنچے گا. یہ ہمیں کھانا کھلا کے بھیجتا ہے، اتنا پڑھ دیتے ہیں کہ اس کے باپ کو بھی کھانے کا ہی ثواب مل جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے. بچپن میں جب مدرسے میں میں بھی تھا، میں بھی جاتا تھا اور یہی خوش ہوتا تھا. باہر سے بندہ آیا نا، وہ جس نے بلایا پھر سے زور و شور سے پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہے. تو بھی مقام میں بھی مکار، تو بھی مقام میں بھی مکار. اور اس بچے کو بندے کو کیا پتہ کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ تیز لگے ہوئے، میرے منہ کیا، میرا بھی منہ کیا، تیرا کیا ہے، تیرا بھی منہ کیا، وہ لگے ہوئے پتہ ہی نہیں. بچے مدرسے سے بلائیں گے، عام اسکول کے بچے بلائیں نا، شاید وہ کوئی 2 لفظ پڑھ دیں گے آپ کو. یہ اللہ کے بندے پورا دن مدرسے میں پڑھ کے اثر کے بعد پھر آپ کے گھر کا ختم کیوں پڑھیں گے بھائی؟ مزہ یہ تو پہلے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. قاری صاحب نے اتنی پیٹنگ کی ہوتی ہے تو یہ بیچارے پہلے تھکے ہوئے، اثر کے بعد آگے آپ کے باپ کے لیے کیوں پڑھیں گے، میرے باپ کے لیے کیوں پڑھیں گے؟ وجہ تو اپنے لیے خود فکر کر کے جائیں. آج اگر اچھی تربیت کر دی بچوں کی تو انشاءاللہ کل قبر میں حشر میں سکون حاصل ہوگا. نہ کی تو پھر جو بہن کی قدر نصیب نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرنا. تو بہرحال یہ بات بہت ہی موضوع سے ہٹ گئی، ساری کی ساری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی، وہ وہیں پہ رہی بات. تو بہرحال ایک اور بات، یہ موضوع انشاءاللہ پھر جو میں کریں گے. ایک بات ہلکی سی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیں. جڑا والا کا جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے، بہت زیادہ افسوسناک. اس حد تک افسوسناک کہ پوری امت مسلمہ کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، پورے سارے دینی طبقات کے لیے شرمندگی کا باعث بنا. بحیثیت امت اس وقت مسلمان شرمندہ ہے. قرآن پاک کے جلانے کا ایک واقعہ ہوا، اس کے اندر کتنی حقیقت تھی، کتنی سچائی تھی، یا تھی یا نہیں تھی، اس سے قطع نظر مسلمان اٹھ کے چرچ جلا رہے ہیں، ان کے گرجے جلا رہے ہیں، ان کی کتابیں جلا رہے ہیں. ان کی عیسائی لوگ اپنے گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہیں کہ بھائی قرآن کی بے حرمتی ہو گئی ہے.
ایک شخص نے کی ہے، فرض کریں کر دی، کی اس نے، مان لیتے ہیں کر دی، تو کیا ایک فرد کے جرم کو آپ پوری برادری کا جرم تصور کریں گے؟ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. وہ ایک فرد کا اگر ہے، فرض کریں مبینہ طور پر ہو گیا، ثابت ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو کیا آپ ایک فرد کے جرم کو پوری برادری کا جرم تصور کریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ کس قانون کے تحت، شریعت کے کس قانون کے تحت، سیرت کے کس پہلو کے تحت، قرآن کی کن تعلیمات کے تحت جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے وہ کیا جواب دیں ہوں گے اللہ کے ہاں؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی لازمی طور پہ ہونی چاہیے. اقلیت پاکستان کے اندر یہ ایک بڑا اچھا ماحول ہے یہاں پہ کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ماحول ہے پاکستان کے اندر، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ تو ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو تنگ نظر ہوتے ہیں، جو کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، جو شدت پسند ہوتے ہیں. یہ تو یورپین کنٹریز کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں تھا. جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے لازمی طور پر ان کو پکڑنا چاہیے اور ٹھیک ٹھاک ان کو سزا دینی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو شاید سنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا، لیکن قرآن کی توہین ہو گئی، نکل آئے باہر، پتہ ہی کوئی نہیں کرنا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے. اگر فرض کریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر فرض کریں ایسا ہو جاتا، آپ کو اطلاع دی جاتی ہے اللہ کے نبی فلاں جگہ پر ہو سکتا ہے کہ قرآن کی توہین ہو گئی ہو یا یقینی طور پہ ہو گئی ہے، تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم دیتے کہ جا کے ان کی بستی کو جلا دو، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دو، ان کی کتابوں کو جلا دو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ صرف جذباتی چیزیں ہوتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ علماء کے اس پہ مذمتی بیان آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں اس بات پہ، حرکتیں کنہوں نے کی ہیں جن کو وضو کے فرائض پوچھی شاید وہ بھی پتہ نہ. اور یہ اسلام یہ نہیں ہے کہ جب کوئی توہین ہو جائے تو ہم اسلام کا ایک جذبہ جاگ کے ہمارے اندر. اسلام تو ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہماری رہنمائی کرتا ہے. اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے اپنایا جائے، ہر قدم کے اوپر مجھے اپنایا جائے. ہم پورا عرصہ اسلام کو پس پوش ڈال دیتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو پس پوش ڈال دیتے ہیں، اور جب کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے تو ہمارا اسلام اندر سے جاگ جاتا ہے. تو یہ کیا حرکت ہے؟ ہم نے ہر چیز کو انٹرٹینمنٹ کے لیے لے لی ہے. 12 ربیع الاول آئے گی، وہ بھی ہمارے لیے ایک بیڑا بن چکا ہے. محرم کا مہینہ آئے گا، 9-10 محرم، وہ بھی ہم نے میلے کے طور پر اس کو بھی منانا شروع کر دیا ہے. 14 اگست ہے، اس کا بھی ہم نے مذاق بنا لیا، وہ بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو گئی ہے. کوئی بھی موقع ہو جائے ہم نے پورے دین کو ایک مذاق بنا لیا ہے، سارا انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس جو ہوا یہ ایک چلی ہے، یہ انتہائی غلط اور بری ہوا چلی ہے. بہت اچھی بات ہے، جس نے توہین کی ہو اس کو باقاعدہ سزا ملنی چاہیے. پاکستان کے اندر باقاعدہ قانون ہے نا، قانون کے تحت آپ اس کو لے کے جائیں تھانے میں، ہاں جی بتائیں اس رپورٹ بھی یہ واقع شدید مذمت کرتا ہے کہ اس نے کیا ہے، بہت غلط ہے. بھرپور مذمت ہونی چاہیے اگر کسی نے قرآن کی توہین کی ہے تو بالکل برداشت نہیں. لیکن یہ بات بھی بالکل برداشت نہیں ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے اوپر خود انسانوں کے ڈاکے ڈالنا شروع کریں، قانون کو ہاتھ میں لے لیں. اس کی بھی بھرپور مذمت ہونی چاہیے. کس نے حق دیا ہے کہ آپ ان کے گرجوں کو جا کے چلائیں یا ان کو توڑ پھوڑ کریں وہاں پہ جا کے؟ ایک عورت کا بیان ہے، وہ کہتی ہے میں ان مسلمانوں کے شر کی وجہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے 2 بچے لے کے جھاڑیوں میں رات گزاری میں، ڈر کے ہمارے کہ گنڈے آ نہ جائیں. یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے جہاں پہ عورتیں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں رہی، بچے اپنے گھروں میں محفوظ نہیں رہے؟ یہ تو جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے اس میں بھی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ نے ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے ان کے بزرگوں کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے ان کے مذہبی رہنماؤں کو کچھ نہیں کہنا. یہ تو اسلامی تعلیمات ہے، جنگ کے دوران کی تعلیمات ہیں. اور پھر ہمارے لوگ بھی دیکھا دیکھی ایسی ایسی پوسٹیں کر، اشتعال انگیز قسم کی پوسٹیں، فیس بک بھرا پڑا ہے، واٹس ایپ کے اسٹیٹس بھرے پڑے ہیں، انسٹاگرام دیکھ لیں، اسنیپ چیٹ دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ پہ کچھ نظر آئے. یوں ہو جانا چاہیے، یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے. قانون ہے یہاں پہ، یا تو اپنے قانون کا سہارا لیا ہو، قانون حرکت میں نہ آیا ہو، ریاست نے کوئی ایکشن اس کے اوپر نہ لیا ہو،
پھر تو بات بنتی ہے. تو اگر قرآن کی توہین ہوئی ہے تو اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں. جو کچھ مسلمانوں نے قرآن کی توہین کے اوپر جو رد عمل ظاہر کیا ہے اس کی بھی 100% مذمت کرتے ہیں. بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا, اور ان کو باقاعدہ سزا ملنی چاہیے. اور پھر کچھ ساتھیوں نے وہاں کے بتایا کہ بر وقت اطلاع بھی ہو گئی تھی انتظامیہ کو. جب واقعہ ہوا تو بر وقت اطلاع بھی ہو گئی, اور بر وقت اطلاع ہونے پر انتظامیہ حرکت نہیں ہے, اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. تینوں لوگ اپنی اپنی جگہ پہ مجرم ہیں. حالات جو کنٹرول سے باہر ہوئے وہاں پہ آپ دفعہ 144 آتے تھے, وہ انتظامیہ کی غلطی کی وجہ سے, اس کی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے. مسلمانوں نے جو حرکت کی, ان کی کتابیں جلائی, ان کے گرجوں کو جلایا, ان کی عبادتگاہوں کو جلایا, ان کے لوگوں کو پریشان کیا, اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور جو قرآن کی توہین ہوئی ہے اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے.